فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، أَزَلَّ يُزِلُّ کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے لانا، اصل میں زل یا زلو کے معنی آتے ہیں پاؤں پھسلنا. تو آدمی کھڑا رہتا ہے نا، جب پاؤں پھسل جاتا ہے تو نیچے چلے جاتا ہے. ہائے عربی کیا عجیب زبان ہے. حدیث میں ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے قدم کو ہلنے نہیں دیا جائے گا. حتی یسأل عن اربعین، 4 سوالات ہوں گے. عن علمہ، عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں فنا کی ہے. وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی تھی. وعن مالہ من این اکتسب فیما انفق، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. وعن علمہ ماذا عمل بہ، ترمذی شریف. علم کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے توحید و سنت کا کتنا کام کیا تھا، اس کے ذریعے شرک اور بدعت اور رسوم کا کہاں تک مقابلہ کیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کا مقصد جو ہے صرف دکان چلانی ہو اور صرف پیسے کمانے ہو. وہ مشہور زمانہ محدث ریحانۃ المحدثین اسماعیل ابن علیہ ابن ابراہیم جب وزیر مال بنے، عبداللہ ابن المبارک اور ان کی بہت دوستی تھی. جب اسماعیل ابن علیہ ابن ابراہیم وزیر مال بنے تو وہ بڑے انتظار میں تھے کہ میرا محبوب دوست ابن المبارک امام ابو حنیفہ کا شاگرد خاص، وہ مبارکبادی کے لیے آئے گا. ابن المبارک نہیں گئے تو اسماعیل ابن علیہ برداشت نہ کر سکا، خود آیا. عبداللہ ابن المبارک کچھ لکھ رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے جی خیریت. کچھ دیر تک بیٹھے رہے اور اس کے بعد چلے گئے. اور ابن المبارک کو خط لکھا کہ مجھے وزیر مال اللہ نے بنایا، آپ نے تو نہیں بنایا، کہ آپ اتنے ناخوش ہیں، کیوں مجھے مبارکباد نہیں دی ہو، اٹھے نہیں ہو، اکرام نہیں کیا. یہ دوستی کا کام ہے. ابن المبارک نے اب خط لکھا. وہ تہذیب و تہذیب میں بترجمت اسماعیل ابن علیہ اور صفت الصفل ابن الجوزی کے ہاں بترجمت اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ اور تمام معتبرات میں شذرات میں سب میں موجود ہے. ابن المبارک نے اشعار لکھی، خط لکھا اور اشعار میں لکھا. وہ اشعار آپ کو سناتا ہوں. یا جائل العلم لہ بازیا تستاد بہ اموال المساکین، او علم کو باز بنانے والے وزیر مال صاحب، اس علم کے ذریعے اب آپ یتیموں کا مال شکار کرنا چاہتے ہیں. احتلت للدنیا ولذتها بحیلۃ تذهب بالدین، تم نے چال لڑی ہے دنیا کے عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے، یہ ایسی چال ہے جو تیرا دین تباہ کر دے گی. ہائے ہائے ہائے. صرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانین، وہ پاگل بن گئے جبکہ آپ تو پاگلوں کا علاج کرتے تھے. این روایتک فیما مضی عن ابن عون وابن سیرین، کہاں گیا وہ آپ کا درس جس میں آپ عن ابن عون عن ابن سیرین حدیثیں سناتے تھے. این روایتک فیما مضی عن ابن عون وابن سیرین، این روایتک فیما مضی فی ترک ابواب السلاطین. آپ تو پہلے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بادشاہوں سے دور بنے، آپ خود بادشاہ بننے کے چکر میں ہو. لو قلت اکرہت ذا باطل قد ذل حمار العلم فی الطین، اگر آپ کہتے ہیں مجھے مجبور کیا گیا، غلط کہتے ہو. گدھا کتابوں کا لدا ہوا کیچڑ میں پھنس گیا. آپ تو اتنے بڑے عالم تھے، کیسے مبتلا ہو گئے. تو علم کا کام من وعن علمہ ماذا عمل بہ، سوال ہوگا باقاعدہ کہ علم سے دین کی خدمت کہاں تک کی. آسمان کی خلقتیں بھی اس کو معلوم، زمینی خلقتیں بھی اس کو معلوم. بھائی ذکر یہاں زمین کا ہوا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آسمان کی حکمتیں وہ دوسرے مقام پر بے تفصیل بیان ہوگی. اس وقت زمین کے فوائد اور حکم کا بیان ہے. آسمان سے تو فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑا فیصلہ زمین والوں کے لیے خلق آدم اور خلافت آدم کا فیصلہ ہے.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے. دیکھو ذرا، خلقا مسئلہ خالقیت چل رہا ہے. خلقکم والذین من قبلکم، یہ سارے خلقتیں چل رہی ہیں. جنت پیدا فرمائی، دوزخ پیدا فرمائی، مثالیں پیدا فرمائی، فاسقین فاجرین مطیعین پیدا کیے، تم کو پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، تم کو پھر پیدا کرے گا. پیدائش چل رہی. اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. یاد کرنے کا ہے جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک قائم مقام خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، امریکن و برطانوی مفسدی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد بھی، متلبسا بحمدک. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وقفہ کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يفيد النصیحہ على القبر لتعلیم الأجوبة للأسئلة المنكر والنكير؟ نعم، يعني ينبغي أن يعظ الناس عند حول القبر، وهذه سنة بعدما يدفن الميت أن يقوم أحد الذي يحفظ الأحاديث والدين ويعظ الناس. والبخاری رحمہ اللہ بوب باب موعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله، کتاب الجنائز، صفحہ 157. ما حکم لسلام الرجل على النساء، هل يجوز؟ سلام کا مکروہ علی الاجنبیات وهكذا على الصبیات المشتہات. واما اذا كانت العجائز او لك معهن معرفہ فلا ضرر، يجوز لك ان تسلم عليهن، ولكن سلامك مكروه وهكذا على الاجنبيات، وستسمع تفصيل ذلك ان شاء الله. گزارش یہ کہ آپ جناب کے شاگرد ہمارا ساتھی مولوی علاؤدین سیفی 3 دن سے اب اسپتال میں بیماری کی بنا پر داخل کیا گیا. اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، صحت و شفا عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.